أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، ہم نے جو لاسٹ اپنی ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا قرآن بننے کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو سویڈن کے اندر سلمان مومیکا نامی ایک شخص تھا، 37 سال اس کی عمر تھی، اور عراقی ہے بیسیکلی، سویڈن کے اندر رہتا ہے، ریفیوجی ہے۔ اس نے پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ یورپ کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اٹ از آن ڈکلائن۔ اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ کیوں کہ یہ ڈکلائن ہے، اس وجہ سے کہ جب میں کچھ ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر اس نے ایک وہاں کی جو اسٹاک ہولم کی بڑی ماسک کے سامنے اس نے عید کی نماز کے بعد اس نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا، اور پولیس کے سامنے، اور وہ مائک وغیرہ لے کے کھڑا تھا۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تھے، جو کورٹ تھی، اس نے ان کو آرڈر دیا تھا، اس کو اجازت دی تھی، جبکہ جو پولیس ہے اس نے یہ ڈینائی کیا ہے۔ تو اس کی ہم نے کاغذ دیکھی تھی جس کے اندر کلیش آف سیولائزیشن ہے، ان ایڈیکیٹ رسپانس آف مسلم امہ ہے، ڈیویژن ان مسلم امہ ہے، ریسرچ اینڈ اسکالرس کی ہمارا، کیونکہ ہمارے اسکالرس نہیں ہیں، وہ ان کو بتاتے نہیں ہیں زیادہ تر، ہمارے جو قرآن کی جو پراپر ٹرو ٹیچنگس ہیں وہ ان تک پہنچتی نہیں ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک ہے کیا۔ ایون کہ قرآن از دا ون دیٹ گیو ایوری پرسن دا فریڈم آف ایکسپریشن۔ اس میں آپ اگر سورہ حجرات کو دیکھ لیں تو اس کے اندر جو مسلمانوں کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رائٹس دیے ہیں نا، وہ کمال کے ہیں۔ آپ خطبہ حجت الوداع سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کیونکہ دے ڈو ناٹ نو سو دے ڈو اٹ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو انہوں نے یہی کیا تھا، جو اس ٹائم کے صحابہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب طائف سے وہ واپس آئے تھے؟ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ جب فرشتے نے آ کے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں، انہوں نے کہا نہیں، یہ اس لیے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ نہ کرتے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا بھی اس ٹائم مسئلہ یہی ہے، اگر وہ قرآن پاک کو برن کر رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے قرآن کیا کیا رہا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ یہ نہ کرتے۔ وہ جو پچھلے دنوں پیرس کے اندر یا ادھر ادھر وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیری کیچز بناتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے حضور تھے کیا۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ ساری زندگی اس اپنے اس ایکٹ کے اوپر نا وہ پچھتاتے کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ملٹیپل اس طریقے کی ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت سے ایسے جو ہیں لوگوں کو دیکھا پڑھا کہ وہ ڈھونڈنے نکلے تھے اسلام کے اندر نقص کو، جو نقائص ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی قرآن پاک اور اس کو اسلام قبول کر بیٹھے۔ ریزنز کیا تھی؟ کیونکہ یہ اتنا زیادہ ایک ماڈریٹ ریلیجن ہے، اور یہ آپ کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ریلیجن نہیں ہے جو کہ اتنا فیسیلیٹیٹ کرے۔ سو ون آف دا کچھ ہم نے کازز دیکھی تھی جن کے اندر ایک یہ بھی تھی کہ ان کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا۔ بہرحال فردر بھی کیونکہ اٹ از آور ویڈیو ٹو اوورٹ قرآن برننگ انسیڈنٹس، ہم اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو بچا کس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے میری آج کی کچھ آپ کو ہوں گی جو فردر میں آپ کو سولوشنز دوں گا، سجیشنز ہیں، اٹ از مائی پرسنل سجیشنز، کچھ ادھر ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسپریڈ دا نالج آف قرآن، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک کی جو ٹیچنگس ہیں، ٹرو ٹیچنگس، ایون کہ ہم مسلمس، ہم کب پڑھتے ہیں؟ ہم خود نہیں پڑھتے قرآن، تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ اگر ہم خود پڑھیں گے ہمیں خود سمجھ آئے گی۔ پہلی تو سب سے پہلے ہمارے جو ملک کے اندر، ہماری پاکستان کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، ہم انڈیا کے اندر جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہماری جو آپس کے اندر دشمنی ہے، ہماری جو ایکسٹریمزم ہے، یہ جو ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم خود سمجھ جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو برداشت، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین ان اللہ یحب یہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر والا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ریزنز کیا ہیں؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ برداشت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد آئے، اور حقوق العباد کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے انسٹیڈ آف حقوق اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر ہمیں آلریڈی بتا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ان لوگوں تک جو کہ کافی ترقی یافتہ ہیں لیکن ان کو اس چیز کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے، اگر وہ اس چیز سے جان لیں گے تو یہ جو مسئلہ ہر 2-3 سال بعد یا ہر 2-3 ماہ بعد یا جتنے بھی عرصے بعد ہوتا ہے، یہ آلموسٹ ان مائی اوپینین کے کم ہو جائے گا۔
اس کے بعد جی ایکٹیویشن آف الائنس آف سیولائزیشن. الائنس آف سیولائزیشن اٹ از اے ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم انڈر دا سپرویژن آف یونائٹیڈ نیشنز. ٹھیک ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی. اب مختلف ریلیجنس جو ہیں ان کی یا مختلف جو تہذیبیں ہیں ان کے درمیان آپ نے ہارمنی کو کریٹ کرنا. تو اس کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنا یہ کام کر سکے اور یہ جو انٹر ریلیجیس جو کنفلکٹس ایمرج ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے میں یہ اپنا رول پلے کرے. اور یہ کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ بائی آرگنائزنگ سچ سارٹ آف ایونٹس ہو گئے. مختلف جو نیشنز ہیں جہاں پر یہ ایونٹس ہیٹ میپ بنائیں، جہاں پر یہ ایونٹس زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پر سب سے پہلے پریورٹی بیسس پہ رکھیں. پھر اس کے بعد جو مسلم اسکالرس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سرکولیٹ کیا جائے مختلف نیشنز کے اندر تاکہ وہ جا کے اسلام کی ٹرو ٹیچنگس کے بارے میں بتا سکیں. انٹرنیشنل فورمز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یوتھ ایکٹیویزم ٹورڈز پریچنگ آف اسلام ان اسرائیل انڈیا. ہم زیادہ تر جو یوتھ ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسرائیل کے اندر کیا ہوتا ہے وہ زیادہ تر نا یوتھ کو اپنے استعمال کرتے ہیں اور وہ اسپیسیفکلی ان کو اس چیز میں انڈلج کرتے ہیں کہ وہ اپنے ریلیجن کو سیکھیں اور اس کو پریچنگ کے اندر اپنا امپورٹنٹ رول پلے کریں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں قرآن کتنا پڑھایا جاتا ہے اور اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہم اس کو سیکھتے کتنے ہیں؟ اور اگر ہم سیکھ بھی لیتے ہیں تو ہم میں سے اس کو ایز اے فیوچر کون اڈاپٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز کے اندر اسلام کے اندر قرآن کے اندر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ان چیزوں کے اندر پی ایچ ڈی کر کے ہمیں بننا چاہیے ایک اسکالر تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ دس از اسلام، دس از قرآن، وائی یو آر ڈوئنگ سچ سارٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے، مدرسہ آف پاکستان آر جسٹ جنریٹنگ پریئر لیڈرس، دے آر ناٹ جنریٹنگ اسکالرس. ٹھیک ہے، ہمارے جو مدرسہ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ صرف پریئر لیڈرس، ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں وہ وہی کر سکتے ہیں. اور وہ جس طریقے سے خطبے دے رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اسکالرس چاہیے جو کہ دنیا کو اویئر کر سکیں اباؤٹ قرآن، اباؤٹ اسلام. اس کے بعد یہ پاکستان ملائیشیا اینڈ ٹرکی انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا ڈیجیٹل چینل لانچ کرنے کا الجزیرہ کی طرح. ٹھیک ہے، لیکن پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ڈی تھرون کر دیا گیا. اس کے علاوہ مہاتیر بھی چلے گئے جو ملائیشیا سے تھے، تو اس کے بعد یہ جو آئیڈیا تھا وہ بھی ساتھ ہی لے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا، اس کو میٹیریلائز کیا جانا چاہیے. الجزیرہ جو چینل ہے، اس کے علاوہ عرب ٹی وی جتنے بھی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے فار پرووائڈنگ فار پروموشن آف اسلام اینڈ قرآن. اس کے بعد یوٹیلائزیشن آف میڈیا ٹو اویئر دا ویسٹ. اس کے اندر آپ پرنٹ میڈیا کو یوز کریں، بکس اینڈ میگزینس وغیرہ کو یوز کیا جائے. مین اسٹریم میڈیا، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا، یوٹیوب، گوگل، فیس بک، انسٹا، ان سب کو یوز کرنا چاہیے. دے آر اویلیبل اپرچونیٹی ٹو اویئر دا ورلڈ اباؤٹ دا ٹرو ٹیچنگز آف اسلام. The West is doing the same using media for selling the narrative of democracy. رشیا یوکرین وار، یو ایس چائنا رائیولری، اس نے سیم یہی اسی میڈیا کو ہی یوز کیا پروپیگنڈا وار میں، جس میں اس نے سوویت یونین کو کہا تھا کہ اٹ از این ایول امپائر. So they are best, they are literally they are the best in selling their narratives. So Pakistan and the Muslim world have to follow such sort of things, such sort of tactics to promote the true teachings of Islam. اس کے بعد یہ جو او آئی سی ہے اس کو چاہیے کہ ایک ایکٹیو میڈیا سیل اس کا ہونا چاہیے جس کا اسپیسیفکلی کام یہی ہو کہ وہ پروموشن آف اسلام ہو ان دا ویسٹرن نیشنز. ٹھیک ہے، سیل دا نیریٹو آف ٹرو مسلمس، جو کہ مسلمانوں کا ایک اوریجنل جو کنسیپٹس ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے. اس کے بعد جی سیپریٹ کاؤنٹرز ہونے چاہیے ان ایمبیسیز فار اویئرنیس بائی دا ممبر نیشنز. 57 نیشنز ہیں او آئی سی کے اندر. اگر ان 57 نیشنز کی جہاں جہاں پر ایمبیسیز ہیں وہاں پر ایک الگ کاؤنٹر ہونا چاہیے جہاں پر ان کا صرف کام یہ ہو کہ انہوں نے اسلام کے اور جو قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے ریلیٹڈ ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز کرنے ہیں. انہوں نے ویسٹرن نیشنز کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارا قرآن یہ ہے. اس سے بھی کافی جو اویئرنیس ہے وہ پھیلے گی اور اس سے یہ چیزیں کافی کم ہو سکتی ہیں. اس کے بعد یہ ڈاکومنٹریز آن اسلامک ایونٹس. ارتھ گل ایک اچھی سیریز ہے جو کہ اسلام کے بارے میں، توکل کے بارے میں زیادہ تر وہ بتاتی ہے. صلاح الدین ایوبی کے اوپر بننی چاہیے. اس طریقے سے آپ دیکھیں نا ویسٹ کے اندر کس طریقے سے وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ایونٹ کی وہ اپنی ڈاکومنٹری بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستانی اور یہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کو بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کی ٹرو ٹیچنگس کے جو دائی ہیں وہ بن سکیں اور اس اسلام کا جو پرچم ہے
اس کو فردر لہرا سکیں. اور ہم نے یہ صرف لہرانا نہیں ہے، ہم نے میکسیمم یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک پریکٹیکلی بھی ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے کچھ اچھے کام کر سکیں. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اسٹے ٹیونڈ رہیں. تھینک یو.